अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी एक सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें फ़र्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एंग्लो सैक्सन पीरियड और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडल इंग्लिश। आज की वीडियो है रिनेसेंस पर। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिनेसेंस क्या है और ये स्टार्ट कैसे हुई, कौन से मुहर्रिकात थे जो इसकी वजह बने, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस फिनोमिनन। सबसे पहले रिनेसेंस की जो बुनियादी वजह थी वो थी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का फॉल हो जाना, जवाल हो जाना या मुसलमानों के हाथों शिकस्त हो जाना। ये आगाज़ की वजह बना इस तहरीक की। कॉन्स्टेंटिनोपल की अहमियत क्या है? इट वॉज कंसिक्रेटेड इन 330 बाय रोमन एम्पायर कॉन्टेस्टाइन द ग्रेट। कुस्तुनतुनिया की अहमियत क्या थी कि इसे 330 में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने एक मुकद्दस शहर करार दिया। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब होता है कि ताज़ीम वाला करार देना, मुकद्दस करार देना। तो इस शहर को मुकद्दस करार दिया गया। इसके साथ ये बाइजेंटियन एम्पायर का कैपिटल था, कैपिटल ऑफ बाइजेंटियन एम्पायर। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी और इस शहर पर पहली बार ये हमला नहीं हुआ था। इस शहर पर कई बार हमले हो चुके थे, चूँकि ये सेंटर था, सेंटर ऑफ लर्निंग था। यूँ कहिए कि अगर इसको यूँ कहा जाए कि जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ जैसे इदारे हैं, तो कॉन्स्टेंटाइन में ऐसी तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो आज के इन जदीद इदारों में मौजूद हैं। तो इसका जो फॉल था वो ज़ाहिर है कि बड़ा बामानी था, बहुत सिग्निफिकेंट था। तो मुसलमानों से पहले भी ये शहर एक बार फतह किया गया था, लेकिन फिर इसको रिकैप्चर कर लिया गया था। रोमन एम्पायर ने इसको दोबारा रिकैप्चर कर लिया था। ये शहर मशहूर था अपनी थियोडोसियन वाल्स की वजह से। थियोडोसियन वाल्स कहा जाता है कि बहुत मोटी दीवारें ये थीं और इनको इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई शख्स खुश्की से हमला आवर होता तो भी इन दीवारों को टाप कर, इन दीवारों को तोड़ कर आगे नहीं आ सकता था। और अगर कोई शख्स पानी के रास्ते आता तो फिर भी इन दीवारों को क्या कहा गया था? इम्प्रेग्नेबल वॉल्स, कि जिनको तोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये फिर काम किया किसने? ये काम किया 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद कैप्चर्ड द सिटी आफ्टर अ 53 डेज सीज ऑन 29 मई 1453। 29 मई 1453 को ये काम सुल्तान मोहम्मद दोवम ने किया था। और ये कैसे मुमकिन था कि जो बड़ी ज़बरदस्त थियोडोसियन वॉल्स थी जिनका बड़ा चर्चा था, आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, वहाँ पर लिखिए थियोडोसियन वॉल्स, तो आपको जो इमेजेस खुलेंगे, जो आर्टिकल्स मिलेंगे आपको वहाँ से अंदाज़ा होगा कि उस ज़माने में ये कितना ज़बरदस्त और शाहकार किस्म का ये नमूना था आर्किटेक्चर का। तो ये मुमकिन हुआ गन पाउडर की वजह से, नंबर वन। तो तोप के गोले जो है वो चलाए जा रहे थे, लेकिन इन तोपों का जो रीलोड करने का टाइम था वो इतना ज़्यादा था कि जहाँ पे वो जाके गोला गिरता, जितनी देर में दोबारा लोड किया जाता इतनी देर में उस दीवार की मुरम्मत कर सकते थे। तो ये जो गन पाउडर या गन का गोला था, ये महज एक एलिमेंट था। असल एलिमेंट था कि जो मुसलमानों की तादाद थी, जो आर्मी थी सुल्तान मोहम्मद दोवम के साथ, वो बहुत ज़्यादा थी। और फिर 53 डे का जो सीज था, जो मुहासरा था, इसके बाद मुसलमानों ने इसको फतह कर लिया। ना सिर्फ फतह कर लिया बल्कि एक और काम क्या किया कि इसने ही डिक्लेयर्ड इट न्यू ऑटोमन कैपिटल। एड्रियानोपोल को छोड़कर ये वाला जो था ये इनका पुराना कैपिटल था, इसको छोड़कर इसने ऑटोमन यानी खिलाफत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत कॉन्स्टेंटिनोपल को करार दे दिया गया, कुस्तुनतुनिया, जिसका आज नाम इस्तंबुल है। और इस फतह के बाद ये कहा जाता है कि आधा तुर्की एशिया में है और आधा यूरोप में है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ये यूरोप वाला टर्की है जिसको सुल्तान फातिह महमूद दोम ने जीत कर, कैप्चर करके खिलाफत उस्मानिया में न सिर्फ शामिल किया बल्कि उसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया खिलाफत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत, नया कैपिटल।
اب یہ شکست جو تھی یہ بہت بڑی بلو تھی، بہت بڑی ضرب تھی رومن امپائر کے لیے، بازنطینی حکمرانوں کے لیے، بائزنٹین امپائر کے لیے۔ تو اب اس کی ریزنز ڈھونڈی گئی۔ فال آف کانسٹینٹینوپل از کنسیڈرڈ اینڈ آف مڈل ایجز، تو اب اس کی ریزنز ڈھونڈی گئی۔ آپ کو ساری کتابوں میں ملے گا کہ کلاسیکل اینٹیکویٹی سٹارٹ ہوئی، پھر جو ہے وہ ایک ری برتھ ہوئی۔ اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا، تحقیق اس بات کی تھی کہ اس بات کو سرچ آؤٹ کیا جائے، ریسرچ کی جائے اس پر کہ مسلمانوں نے ہمیں ہرا کیسے دیا۔ It was not classical antiquity, it was not revival of learning, rather it was one point agenda، اور وہ ایجنڈا کیا تھا کہ try to figure out the reasons of the downfall of Constantinople on the hands of the Muslims، مسلمانوں کے ہاتھوں اس کی وجوہات کو ڈھونڈا جائے۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو انگلش ہسٹورینز نے نہیں لکھی، ظاہر ہے کہ وہ گلوریفائی ہوتے تھے مسلمان اگر یہ کچھ لکھ دیا جاتا، تو آپ کو بہت ساری کتابوں میں صرف یہی بات ملے گی کہ ریوائول آف لرننگ تھا، اور ریوائول آف لرننگ یہ کیسے ہوا اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بٹ بیسیکلی یہ کیا تھا؟ بیسیکلی یہ تھا کہ ہاؤ ٹو find out the reasons of the downfall of Constantinople and to regain it, recapture it، کہ اس کو پھر سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ ٹھہری کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس علم ہے، ایجوکیشن ہے۔ آپ لوگ سبھی سیکنڈ ایئر کا لیسن پڑھ کے آئے، دا جول آف دا ورلڈ کارڈووا، تو وہاں پر یہ خود مانتے ہیں کہ جب یورپ میں لرننگ صرف چرچ کے لوگوں کو الاؤڈ تھی، اس دور میں کرتبہ کے سارے لوگ جو تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لٹریسی ریٹ جو تھا وہ 100% تھا، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ڈچ اسکالر ڈوزی نے لکھا۔ تو دیٹ از ہاؤ یہ ریزنز تھیں جو اب آپ کو ان کی کتابوں میں یہ ریزن تو نہیں ملے گی جو کم از کم میں نے بتائی، یہ آپ کو صرف اسلامی کتابوں میں ملے گی، یہ کسی یورپین ہسٹورین کی بک میں شاید آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گی۔ تو اب اس کا جو ڈاؤن فال ہوا اس کو کیا سمجھا گیا؟ فال آف کانسٹینٹینوپل از کنسیڈرڈ اینڈ آف مڈل ایجز۔ تاریخ میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو میڈیویل پیریڈ تھا یا مڈل ایجز پیریڈ تھا، جس کو ہم نے اینگلو نارمن پیریڈ بھی کہا لٹریچر میں، تو یہ اس کا خاتمہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ایک نیا دور سٹارٹ ہو رہا تھا۔ اب ان کے نزدیک کیا تھا کہ اس ڈاؤن فال کی وجہ کیا تھی؟ کلاسیکل فلسفی واز اگنورڈ ان مڈل ایجز، مڈل ایجز میں کلاسیکل فلسفی کو اگنور کیا گیا۔ کلاسیکل فلسفی سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ کلاسیکل فلسفی سے مراد لیا جاتا ہے اینشینٹ گریک اینڈ رومن جو رومن رائٹرز تھے، ہسٹورین نہیں رائٹرز، ان کا جو کام تھا اس کو کلاسیکل فلسفی کہا گیا، اس کو کلاسیکل لرننگ کہا گیا، اور ان کا خیال تھا کہ اگر مڈل ایجز میں اس کو نظر انداز نہ کیا جاتا تو شاید کانسٹینٹینوپل کا فال نہ ہوتا۔ کلچر ڈیکلائنڈ ٹرائیڈ ٹو ریویٹلائز کلچر بائی ری ایمفیسائزنگ کلاسیکل ٹیکسٹ اینڈ فلسفیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب ڈاؤن فال ہو گیا تو ان کے جو اسکالرز بیٹھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رینیسنس سٹارٹ کی، ہیومنزم کی بنیاد ڈالی۔ تو اصل وجہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ سوچا کہ اس ڈیکلائن کا ریزن کیا ہے؟ اس ڈیکلائن کا ریزن یہ ہے کہ مڈل ایجز کے دوران، اینگلو نارمن پیریڈ کے دوران جو چیز نگلیکٹ ہوئی وہ کیا تھی؟ کلاسیکل فلسفی۔ ہم نے پڑھا کہ وہاں پر فیشن کیا تھا؟ فیشن تھا فرینچ کا، کیونکہ وہ حکمران تھے۔ اس کے بعد چرچ کی حکومت تھی تو ان کی لینگویج کیا تھی؟ لیٹن تھی۔ تو گریک تو پیورلی اس دور میں جو ہے وہ لازمی طور پر اگنور ہوا۔ چلیں رومن تو پھر بھی کچھ رہا، کیونکہ حکمرانوں کی زبان جو ہے وہ رومن تھی، لیٹن تھی۔ تو کلچر ڈیکلائنڈ ٹرائی ٹو ریویٹلائز کلچر بائی ری ایمفیسائزنگ کلاسیکل ٹیکسٹ اینڈ فلسفیز۔ تو اب اس کو مینڈ کرنے کا، اس کو ریڈریس کرنے کا طریقہ کیا ڈھونڈا گیا کہ جو کلاسیکل ٹیکسٹ ہیں ان کو ری ایمفیسائز کیا جائے، ان کو ایک بار پھر سے پڑھا جائے اور موجودہ زمانے کے لحاظ سے ان کو انٹرپریٹ کیا جائے، تاکہ سمجھا جا سکے کہ یہ جو عظیم اسکالر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اتنی زبردست کتابیں لکھ کے چلے گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں ان آئیڈیاز کی کوئی اہمیت نہ ہو؟ لازمی طور پر ہوگی۔ اسی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے پرانی کتابوں کو کھنگالا گیا، اور اس کو کہا جاتا ہے کلاسیکل اینٹیکویٹی۔ نہ صرف پرانی کتابوں کو کھنگالا گیا، بلکہ جس طرح سے آپ نے اس میں پڑھا جول آف دا ورلڈ میں کہ الحکم نے پوری دنیا میں اپنے بندے بھیجے کتابوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، سیم واز دا پیٹرن آف دیز
پیپل، انہوں نے بھی وہی کام کیا، پوری دنیا میں بندے بھیجے اپنے پرانے مینوسکرپٹس اکٹھے کرنے کے لیے، رومن سکرپٹس اکٹھے کرنے کے لیے، اور گریک سکرپٹس اکٹھے کرنے کے لیے۔ بلکہ ایک رائٹر نے یہ بھی لکھا ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں کہ اس کے ساتھ یہ عربک بکس بھی ڈھونڈ رہے تھے، مسلمانوں کی کتابیں ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کو بھی ہم ذرا دیکھیں کہ ان میں کیا ہے۔ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا؟ ایک اتنے بڑے ڈاؤن فال کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا کہ پورے یورپ میں ریوائیول سٹارٹ ہو گیا؟ ری برتھ کیسے ہوا؟ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ نمبر 1 کیا تھا کہ امیگری گریک سکولرز کو کہتے ہیں کہ وہ گریک سکولرز جو کانسٹینٹی نوپل میں رہ رہے تھے، جب یہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو یہ یہاں سے بھاگے، جس کو جہاں پناہ ملی یہ ادھر چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کے پاس پرانی کتابیں تھیں، گریک لٹریچر کی، گریک فلسفی کی، گریک آئیڈیاز پر ان کے پاس نایاب ترین پرانی کتابیں تھیں، قدیم ترین پرانی کتابیں تھیں۔ اس لیے یہ لوگ جہاں پر گئے ایک تو وہ پرانی کتابیں ساتھ لے گئے۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو کتابیں جن کو رومن چرچ نے اپنی ضرورت کے تحت کتابوں میں امینڈمنٹ کر دی تھی، ترمیم کر دی تھی یا تحریف کر دی تھی، وہ تحریف سامنے آنے لگی کہ اچھا اصل کتاب یہ تھی اور جو آگے بتائی گئی پڑھائی گئی وہ کتاب یہ تھی۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ گریک لوگ جو تھے وہ ڈائریکٹ واقف تھے گریک ٹریڈیشن سے، وے آف لرننگ سے، تو وہ جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اسی سٹائل سے آگے لوگوں کو پڑھایا، تو اس طرح سے لرننگ امپروو ہوئی۔ دوسرا کیا تھا کہ نہ صرف اس گریک سکولرز کا اس میں کام تھا، اس میں سب سے زیادہ کام تھا اٹلی والوں کا۔ اٹلی والوں نے اس موومنٹ کو کیا کیا؟ فنڈ کیا۔ اب دیکھیے کوئی بھی تحریک اگر دنیا میں چل رہی ہے تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور پیسہ آپ کو کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ڈونرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں، آپ کو فنڈنگ کرنا پڑتی ہے، اور یہ بھاری فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ اٹلی سے ہوئی تھی۔ کیسے ہوئی تھی یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو کام کیا تھا وہ تھا کہ پرنٹنگ مشین انوینٹ ہو گئی تھی۔ پرنٹنگ مشین انوینٹ ہونے کے بعد دھڑا دھڑ کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ سب سے جو پہلا کام کیا گیا وہ یوں کہیے کہ بائبل کو بڑے پیمانے پر پرنٹ کیا گیا، اور جب یہ بائبل زندگی میں پہلی بار عام لوگوں کو پڑھنے کے لیے ملی، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، مخصوص لوگوں کو اویلیبل ہوتی تھیں، اور عام آدمی کو یہ کتاب صرف چرچ میں جا کے جو ہے وہ سنائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بائبل میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اب جب پرنٹنگ مشین ایجاد ہو گئی، گٹنبرگ نے ایجاد کی، تو اس کے بعد کیا تھا کہ پھر دھڑا دھڑ کتابیں جب پرنٹ ہونے لگیں تو عام آدمی تک بائبل پہنچی، اور عام آدمی تک بائبل کے پہنچنے کا مطلب تھا چرچ کی بدماشی پر، چرچ کی کرپشن پر ایک کاری ضرب۔ یہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ پروموٹرز جو تھے، فائنانسرز تھے جنہوں نے اس موومنٹ کو فائنانس کیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ اس میں سب سے بڑی فیملی تھی میڈیشی فیملی۔ میڈیشی فیملی یہ فلورنس اٹلی کی رہنے والی تھی، اور یہاں پر اس خاندان نے 60 سال حکومت کی۔ یہ وہ خاندان تھا جنہوں نے رینیسانس کی موومنٹ کے لیے سب سے زیادہ فنڈنگ کی، اور رائٹرز کو کہا کہ آپ اس موومنٹ کو پروپوگیٹ کیجئے، ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، ہم آپ کو فائنانس کریں گے۔ تو رینیسانس سٹارٹڈ ان فلورنس اٹلی، میڈیشی فیملی فنڈڈ دا موومنٹ، ٹھیک ہے؟ اس میڈیشی فیملی نے اس موومنٹ کو فنڈ کیا، اور یہ اس وقت نہ صرف امیر تھے بلکہ یہ حکومت میں بھی تھے۔ انہوں نے پورے 60 سال فلورنس پر حکومت کی، اور یہی وہ پیریڈ تھا جب رینیسانس خوب جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوئی اٹلی میں۔ اس کے ساتھ کیا تھا؟ اٹیلین رائٹرز اینڈ آرٹسٹ ورکڈ ود اے زیل۔ ایک تو حکمران خاندان نے، میڈیشی فیملی نے اس کو فنڈ کیا، اور دوسرا کیا تھا کہ جو اٹیلین رائٹرز تھے، جس میں آپ پڑھو گے کہ پیٹراک اور بوکیچیو، ان کو میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، اس ویڈیو میں نے نہیں کیا، تو ان کا انپٹ بہت تھا۔ پھر کیا تھا؟ ڈیورنگ 15th سینچری رینیسانس ریچڈ فرانس، یورپ۔ اب 15th سینچری سے سٹارٹ تک تو یہ موومنٹ صرف اٹلی میں تھی، پھر یہ یہاں سے نکل کے فرانس میں پہنچی، اور فرانس کے بعد یہ پورے یورپ میں پھیل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مختلف کتابوں میں مختلف ممالک کے لحاظ سے جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ملے گی۔ لٹریچر میں پرابلم یہ ہے ہسٹری میں کہ آپ کوئی ایک پیٹ ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ایک فکسڈ ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اچھا اس مہینے کی 13 سے لے کے 10 سال بعد جو ہے وہ 20 سپٹمبر تک فلانی موومنٹ تھی، اس کے اگلے 10 سال
20 दिसंबर तक फलानी मूवमेंट थी, और उसके अगले 30 साल बाद तक जो है वो 1 जनवरी को ये मूवमेंट ख़त्म हो गई थी, अगली स्टार्ट हो गई थी। लिटरेचर के पीरियड्स को डिसाइड किया जाता है किसी ख़ास जो है वो ब्रेक थ्रू की बुनियाद पर। ये ब्रेक थ्रू मज़हब की तरफ से आया हो, ये पॉलिटिशियंस की तरफ से आया हो, ठीक है, ये जो है वो सोसाइटी की तरफ से आया हो, ये किसी कॉन्करर की तरफ से आया हो, या साइंस की तरफ से आया हो, तो उसके अकॉर्डिंग पे डिसाइड होती हैं एजिस। तो साइंस वाज फोकस्ड। अब इस दौर का रिनेसेंस का जो स्पिरिट था वो क्या था कि साइंस को फोकस किया गया, और इसमें क्या चीज़ थी, पेंटिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन चीज़ों में साइंस का इस्तेमाल किया गया। इवन आप डाउंची की पेंटिंग्स की बात करेंगे तो उसकी पेंटिंग्स में जो प्रिसीजन है, जो इख्तसार है, जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग है, जिसमें आप एक पेंटिंग जो बार बार आपको नेट पे नज़र आती है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की है। तो वो पेंटिंग बताती है कि इन्होंने अनाटमी का इस्तेमाल किया। जी हाँ, मेडिकल में जो अनाटमी है उसका इस्तेमाल किया पेंटिंग में, अपनी पेंटिंग्स को इंतहाई प्रिसाइज बनाने के लिए, इंतहाई ज़बरदस्त बनाने के लिए। और फिर इसी तरह से इन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया, मैथ का इस्तेमाल किया, अपने चर्च के जो बड़े बड़े गुंबद थे उनको डिज़ाइन करने के लिए। बिल्डर्स के नाम इनसिग्निफिकेंट हैं लेकिन बहुत सारे हैं, तो वो नेक्स्ट कभी डिस्कस कर दूंगा। तो ये देखिए कि ये सारा कुछ जो था ये किससे जुड़ा हुआ था। ऑयल पेंटिंग इस दौर का जो सबसे बड़ा काम था, तो वहाँ पर भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का काम किया गया, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया, और यही वजह है कि इस दौर की जो पेंटिंग्स हैं उन्हें शाहकार पेंटिंग्स कहा जाता है। फिर था इफेक्ट्स ऑफ रिनेसेंस, इसके असरात क्या थे। चर्च वाज क्वेश्चन, किंग हेनरी एट्थ बिकेम हेड ऑफ चर्च इन इंग्लैंड। सबसे पहला काम क्या था कि जब आम आदमी को बाइबल मिली, उसने बाइबल को पढ़ा, तो पता चला कि चर्च के पादरियों ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए बाइबल को या तो गलत इंटरप्रेट किया था, या फिर उसको मुकम्मल तौर पर तहरीफ कर दिया था, बदल दिया था, ताकि उनका अपना फ़ायदा हो। इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि किंग हेनरी हश्तुम, किंग हेनरी द एट्थ ने जब उसने वो चर्च का खुद हेड बन गया, इससे पहले पादरी होते थे, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप था कि पादरियों का हेड भी बादशाह और बादशाह खुद भी बादशाह, वरना पहले पादरी डिसाइड करते थे कि बादशाह कौन बनेगा। तो चर्च अमलन माइनस होता चला गया, और इस ताबूत में आखिरी कील ठोंकी इस बंदे ने, मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, मार्टिन लूथर लेड प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर ने जब मजहब को क्वेश्चन किया गया, उसने चर्च के बाहर क्वेश्चंस लिख के लटका दिए कि आप जवाब दें कि ये चर्च में ये करप्शन, ये माल प्रैक्टिसेस ये कैसे आई। तो जाहिर है कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तो यहाँ से चर्च की एक नई तहरीक शुरू हुई जिसको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट्स को लीड किसने किया, ये मार्टिन लूथर ने इनको लीड किया। इसके साथ इस दौरान बड़े बड़े वाकयात हुए। वास्को डे गामा ने जो है वो सरकम नेविगेट किया वर्ल्ड को। कॉपरनिकस ने टॉलमिक सिस्टम के हवाले से ये थ्योरी दे दी कि कायनात का मरकज़ ज़मीन नहीं है, ये सूरज के गिर्द घूमती है। लेकिन कॉपरनिकस के पास कोई सिस्टम नहीं था ये साबित करने के लिए कि वाकई ऐसा है। लेकिन इसकी थेरीज ने इसके नज़रियात ने गैलीलियो के लिए रास्ता हमवार कर दिया, बल्कि यूँ कहिए कि एक पूरा ग्राउंड उसके लिए तैयार हो गया। और गैलीलियो के पास जैसे ही टेलीस्कोप स्मगल होके पहुंची तो उसने साबित कर दिया कि ज़मीन कायनात का मरकज़ नहीं है। इसी तरह से कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था, तो नए नए होराइजन्स दरियाफ्त हो रहे थे। ये है न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये वास्को डे गामा और कोलंबस ने जो काम किया ये था एक नई दुनिया का जो है ना वो सामने आना। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। तो ये सारा कुछ मुमकिन कैसे हुआ, ये सारा कुछ मुमकिन हुआ बिकॉज ऑफ साइंस, बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट। क्योंकि अब मजहब से निकल के फोकस किस पर आ गया था, बंदे पर आ गया था। वो जो आगे है ना कि ह्यूमनिज्म, ठीक है, आगे लास्ट में डिस्कस किया गया। तो फोकस चर्च से निकल के एक आम कॉमन मैन के माइंड पर आया। यही ह्यूमनिज्म की मिराज थी, यही ह्यूमनिज्म की कल्मिनेशन थी। रिनेसेंस खत्म कैसे हो गई थी, रिनेसेंस खत्म हो गई जंगों की वजह से। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा जंगें छिड़ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी कमज़ोर हुई। जब इकोनॉमी कमज़ोर हुई तो ये लोग जो थे इन्होंने फाइनेंसिस से तौबा कर लिया, हाथ खड़े कर लिए कि भाई पैसे नहीं है। और आखिरी कसर, बल्कि यूँ कहिए कि सबसे कारी ज़रब, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया रोमन इंक्विजिशन ने। ठीक है, ये अदालतें चर्च ने कायम की काउंटर करने के लिए। किसको, प्रोटेस्टेंट्स को, वो लोग जो मजहब के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे,
جب یہ تحریک کمزور ہوئی تو ساتھ ہی رومن انکوزیشن کی عدالتیں لگ گئیں، جس میں ان لوگوں پر مقدمات چلائے گئے جنہوں نے چرچ کی حکم عدولی کی تھی، چرچ کو ڈس اوبے کیا تھا، اور یہ اتنے خوفناک ٹرائل تھے کہ جس نے نہیں بھی کیا ہوتا تھا وہ ٹارچر کے ڈر سے قبول کر لیتا تھا کہ میں نے کیا ہوتا تھا، کیونکہ قبول کرنے کی صورت میں سزائے موت تھی، نہ قبول کرنے کی صورت میں اتنا پینفل ٹارچر تھا کہ وہ موت سے بھی بدتر تھا۔ تو اس طرح سے پروٹیسٹنٹس جو تھے وہ تھوڑے سے پیچھے چلے گئے اور چرچ ایک بار پھر جو ہے وہ پاور میں آ گیا، حاوی ہو گیا۔ اب ایک اور ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیومنزم کیا تھا۔ ہیومنزم ایک ورڈ ہیومینٹیس سے نکلا، اس میں فوکس کس پہ کیا گیا؟ پوئٹری، گرامر، ہسٹری، مورل، فلسفی اینڈ ریٹرک، یہ چیزیں تھیں جو ہیومنزم میں فوکس ہوئیں۔ ہیومنزم کی بنیاد کیا تھی؟ انسان کا مائنڈ۔ انسان کو یہ کہا گیا کہ ہی از دا سینٹر آف ہز اون یونیورس، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کرنا یہ ہے کہ جس بھی شعبے کی تعلیم اس کو جہاں سے ملتی ہے اس کو گریب کر لے، اس کو پکڑ لے۔ اچھا، اب ہیومنزم کی تعریف بہت سارے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ایک کمپریہنسو اور ایگریڈ ڈیفینیشن نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ ایک فائنل ڈیفینیشن ہے ہیومنزم کی، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کامن ڈیفینیشن کیا ہے؟ اے مومنٹ ٹو ریکور، انٹرپریٹ اینڈ اسیمیلیٹ دا لینگویج، لٹریچر، لرننگ اینڈ ویلیوز آف اینشینٹ گریس اینڈ روم۔ ایک ایسی تحریک جس کی بنیاد کیا تھی کہ لٹریچر کو سمجھنا، سائنس کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ اسیمیلیٹ کر کے جوڑ کے سمجھنا، کس کو؟ کلاسیکل لٹریچر کو، یونانیوں اور رومیوں کی قدیم کتابوں کو جدید تقاضوں کے مطابق پڑھنا۔ اٹ واز ہیومنزم۔ ٹھیک ہے، رومیوں اور یونانیوں کی قدیم کتابوں کو جدید تقاضوں کے مطابق پڑھنا اور انٹرپریٹ کرنا، یہ ہیومنزم تھا سادہ ترین لفظوں میں۔ مزید ہم کیا کہتے ہیں کہ مین ڈسکورڈ ہمسیلف اینڈ دا یونیورس، انسان نے اپنی ذات کو جو ہے وہ ڈسکور کر لیا، اور اس کے بعد کس کو ڈسکور کر لیا؟ یونیورس کو۔ وہ جو آپ ڈاکٹر فاسٹس میں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے یہ فزکس مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے میڈیسن اچھی نہیں لگتی کہ یہ موت کا علاج نہیں کر سکتی، جیومیٹری دائروں کا علم ہے، تو ڈاکٹر فاسٹس کے جینیس کو کچھ بہت اعلیٰ سوٹ کرتا ہے، یہ کتابیں، یہ علم کی شاخیں سوٹ نہیں کرتی جو کوئی بھی عام آدمی جا کے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ تو یہ تھا ہیومنزم کا اسپرٹ، کہ بہت زیادہ سیکھا جائے اور بیونڈ لمٹ سیکھا جائے، روٹین سے ہٹ کے چیزوں کو سیکھا جائے، ایک جذبے کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ۔ مین از دا سینٹر آف یونیورس اینڈ ہی شوڈ ایمبریس ایجوکیشن۔ تو اس ہیومنزم کا فوکس میں نے آپ کو کیا بتایا؟ فوکس بیسیکلی یہی تھا کہ یونانیوں اور رومیوں کی قدیم ترین کتابوں کو جدید ترین تقاضوں کے مطابق پڑھنا اور انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ کیوں کرنا؟ کیونکہ افسوس یہ تھا، شکایت یہ تھی، مسئلہ یہ تھا کہ مڈل ایجز کے دوران، میڈیول پیریڈ کے دوران، اینگلو نارمن پیریڈ کے دوران ان چیزوں پر وہ فوکس نہیں کیا گیا جس کی حقدار تھی، تو پھر ڈاؤن فال ہوا، مسلمانوں سے جنگ ہار گئے۔ اب فوکس ایک بار پھر ان پہ تھا کہ جدید تقاضوں کے مطابق ان کو انٹرپریٹ کیا جائے۔ میں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ ہیومنزم کے ایسپیکٹس کیا تھے، اور پھر آگے لٹریچر پر اس نے کیا اثر ڈالے، پھر آگے ہم الزبتھن ایج اور شیکسپیئر کی طرف آئیں گے۔ آئی ہوپ کہ میں نے جو کوشش کی آپ کو رینیسانس کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کی، اس کی ڈیٹیلز بتانے کی، میں اس میں خاصی حد تک کامیاب رہا ہوں۔ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ایک جو چیز مجھے پچھلی ویڈیوز کے حوالے سے کمنٹس میں بتائی گئی یا واٹس ایپ پر بتائی گئی، وہ یہ تھی کہ میں نے رائٹرز کے نیم اور ان کی بکس کو ڈسکس نہیں کیا۔ تو کوئی اتنے سگنیفیکنٹ رائٹر نہیں ہیں دونوں پیریڈ میں، جو ہیں وہ میں نے ڈسکس کر دیے تھے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جو ساری چیزیں ہیں ان کو پھر میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا کروں، کیونکہ بورڈ پہ اتنے سارے نیمز اور ڈیٹس لکھنا ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو اس طرح سے پریزنٹ کروں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔